جب اس نے دیکھا کہ تحریک لوگوں پہ دشمن جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے تو اس نے اپنے کاندھوں پر ایک 5 سال کا بچہ بٹھا رکھا تھا. یہ بھی اللہ کے نبی سے محبت کا ایک انداز تھا. اور اس نے نعرہ لگایا کہ تاج و تخت و ختم نبوت. شام میں جو پولیس والے تھے انہوں نے کہا بابا جی کیا کر رہے ہو، مارے جاؤ گے، لہٰذا یہ نعرہ نہیں لگانا. اس نے کہا نہیں میں لگاؤں گا. پھر دوبارہ اس نے نعرہ لگایا. لکھا ہے کہ اس نعرے کی پاداش میں اس 80 سال کے بوڑھے کو بھی شہید کر دیا گیا اور اس کے بچے کو بھی شہید کر دیا گیا. تو اس لیے جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں وہ تحفظ ختم نبوت ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے، مسائل تو نماز کے ہوتے ہیں، روزے کے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے ہوتے ہیں، حج کے ہوتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرنی ہے، یہ مسائل ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تحفظ ختم نبوت یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اساس ہے. اسی کے اوپر سارا جو دین ہے وہ اس پر قائم ہوگا. اگر بنیاد نہیں ہوگی تو پھر باقی معاملات کیسے چلیں گے؟ یہ کتنا اہم عقیدہ ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی عقیدہ ختم نبوت. 100 قرآن کریم کی آیات کو جمع کیا، 200 یا 210 احادیث کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس مسئلے کو، اس عقیدے کو اجاگر کیا اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ جب تک کسی مسلمان کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے قرآن اور حدیث بتا رہی ہیں تو اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے. قبول ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت بھی بڑی تفصیل سے بات کر رہے تھے کہ آج اس عنوان کو رکھنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ 70 اور 75 سال گزر گئے کلمے والے ملک میں میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے قانون کو ہمارا دشمن جو چھپا ہوا ہے، جو ہماری آستینوں کا سانپ بن کے اسلام کی سرحدوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بڑے منظم بھرپور طریقے سے اس عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے تحفظ کے لیے صحابہ کا قیمتی، اس سرزمین کائنات میں صحابہ سے قیمتی کوئی خون ہو نہیں سکتا. جب صحابہ کا خون گرا وہ خون اس لیے گرا تھا کہ 15 سال بعد میں آنے والا عاشق غلام جب اس نبی کا نام لے گا، جب اس نبی سے محبت کا اظہار کرے گا تو اس کے سامنے صحابہ کا قیمتی خون موجود ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے تحفظ میں 10,000 مسلمانوں نے 53 میں جام شہادت نوش کیا. یوں ایک لائن لگا لی گئی، ریڈ لائن، کہ یہاں سے آگے کسی نے نہیں آنا. 1 2 3 4 صفوں میں مجاہدین بیٹھے ہوئے تھے، ختم نبوت کے محافظ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے، پر بعد میں آنے والی امت تک 50 سال کے بعد آنے والے مسلمان کو یہ بتانا ہے کہ جس طرح صحابہ نے اپنا قیمتی خون دے کر ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، صحابہ کے غلام، صحابہ کے دیوانے، صحابہ کے مستانے اسی انداز میں اس عقیدے ختم نبوت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. کتنے لوگ شہید ہوئے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں یہاں سے یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ یہ عام موضوع نہیں ہے بلکہ ہمارے ایمان، اسلام اور اس کی بنیاد ہے. ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو یہ عقیدہ سکھانا ہے کہ میری ماں کے سامنے اس مجاہد کی قربانی بھی ہونی چاہیے. جب تحریک کے لوگوں پر گولیاں چل رہی تھی، ایک خاتون نے دیکھا اس کے بیٹے کی بارات آ رہی ہے، پوچھا یہ شور کیوں ہے؟ بتایا گیا ختم نبوت کے مجاہدین پر فائرنگ ہو رہی ہے.
ان کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اس مجاہد اماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا آؤ، اور پھر اس کے یوں گریبان کے بٹنوں کو کھولا اور کھول کر گریبان کھول کر اس نے کہا بیٹا شادی بعد کا کام ہے، نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اگر یہاں تم لڑتے ہوئے شہید ہو گئے کل حشر کے میدان میں حور عین سے اللہ تیری شادی کروائے گا، اور مجھے محمد کی اور رب کی عزت کی قسم ہے کہ محمد مصطفیٰ اس شادی میں تیرے ساتھ شریک ہوں گے۔ وقت بہت ہے، تمام علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی قابل احترام، بالخصوص مولانا خلیل الرحمان صاحب اتنے دور سے آئے ہیں، قاری اعظم صاحب، اور یہاں پر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام اکابر علماء ہیں۔ ہم نے سب ان کو سننا تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے کیونکہ مہمان خصوصی آ چکے ہیں، اب میں آپ کے سامنے نعتیہ کلام کے لیے دعوت دوں گا پاکستان کے مشہور ثناخوان مصطفیٰ حافظ کلیم الثانی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور نعت کلام نعت رسول پیش فرمائیں۔